جو ہے وہ دوسرا فیز سندھ میں لوکل گورنمنٹ کا اختتام پذیر ہوا ہے. گو کہ ہماری یقیناً خواہش یہ تھی کہ جو فلڈز کی صورتحال ہے پاکستان پہلے مکمل طور پر اس سے نبٹ لے, اور جو ہمارے ملک کے اندر 3,30,00,000 لوگ افیکٹ ہوئے, جس میں بچے, بزرگ, خواتین, حاملہ خواتین, نوجوان, تمام لوگ بہت تکلیف میں رہے اور اب بھی تکلیف میں ہیں. تو ہم یہی چاہتے تھے, ہماری یہی خواہش تھی کہ پہلے لوگ مکمل طور پر ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر الیکشن کا بھی عمل جو ہے جو کہ پینڈنگ تھا وہ طے پائے. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کا یہ حکم تھا کہ الیکشن ہو, تو یقیناً ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے, اس کے دیے گئے آرڈر کے خلاف تو جانا بالکل قطعاً مناسب نہیں تھا. لہٰذا اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو تسلیم کیا. گو کہ ہمیں بڑی دشواریاں تھیں, ہمارے جو لوگ ہیں, جو کنسٹیٹوئنٹس ہیں میجورٹی کنسٹیٹوئنسیز میں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, وہ بڑی تکلیف میں, اور اوورآل عوام بڑی تکلیف میں ہے. آج بھی اگر آپ سندھ چلے جائیں تو آپ کو ایک بہت بڑا نمبر لوگوں کا جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا مناظر ہیں. ابھی بھی پاکٹس میں پانی بھرا ہوا ہے, گھر ابھی بھی لوگوں کے دوبارہ سے بنے نہیں ہیں. جو سلسلہ اب شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور آہستہ آہستہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا, لوگوں کو مکمل طور پر ان کی جو زندگی ہے وہ ایک بار پھر بحال ہوگی, لیکن اس میں وقت لگتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک فیصلہ ہمارے سامنے تھا, ہم نے اسے تسلیم کیا. گو کہ کچھ لوگ تھے جن کو تشویش تھی, ان کی اپنی وجوہات تھیں. ہماری تو بنیادی وجہ جو تھی وہ فلڈز تھی, ہماری کل بھی وجہ فلڈز تھی. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا کہ اگر ہم فلڈ سے نبٹ لیتے اور مکمل طور پر نبٹ لیتے اور پھر ہم الیکشن کی طرف جاتے. بہرحال لوگوں کو تکلیف دقت ضرور ہوئی, لیکن الیکشن کا عمل ہو گیا. ایک جمہوری پروسیس ہے, اسے ہونا تھا وہ ہوا. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے دن بھی بہت ساری خبریں آئیں, ہم نے بڑے مناظر دیکھے. ہم نے ایک ایسی سیاسی جماعت کو اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتے دیکھا جس جماعت سے سابق جو سندھ کے گورنر ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں, اور انہوں نے بہت جو ہے وہ بھڑیاں ماری اور انہوں نے بڑے دعوے کیے کہ وہ پتہ نہیں کیا جیت لیں گے اور کیا اکھاڑ لیں گے, لیکن ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. عوام نے جو فیصلہ سنایا وہ اب انہیں قبول کرنا پڑے گا, تسلیم کرنا پڑے گا. ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ سروے سے آپ مقبولیت نہیں حاصل کرتے, آپ لوگوں کی رائے کے ذریعے مقبولیت حاصل کرتے ہیں اور ایکسیپٹنس حاصل کرتے ہیں. اور یہ سروے کا جو کاروبار ہے اب اس کو بند کریں اور کوئی اور دھندا ڈھونڈیں, بیکاز عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. الحمدللہ کراچی کی باشعور عوام, حیدرآباد کی باشعور ذی شعور عوام اور سندھ کے دیگر علاقوں میں جہاں جہاں لوکل گورنمنٹ کے سیکنڈ فیز کے الیکشن ہوئے ہیں وہاں عوام نے اپنا کلیئر فیصلہ سنایا ہے. اگر پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے تو وہ صرف کہیں بیٹھ کر ماتم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جس قسم کی سازشیں اور دھاندلی کے الزامات ہیں, مطلب یہ جیت جائیں تو عوام ہے وہ سدھر گئی ہے یا تبدیل ہو گئی ہے, اور اگر یہ ہار جائیں تو دھاندلی ہو گئی ہے. مطلب عجیب ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. مطلب ان کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا بات کرنے کا, تو یہ ابے اوے پہ آ جاتے ہیں. جب ان کو عوام ووٹ نہیں دیتی تو یہ دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں نتیجہ اتنے دیر میں آ رہا ہے. ارے بھائی نتیجہ تو اپنے وقت پر آئے گا نا, تمہاری خواہش اور منشا پہ تو نتیجہ نہیں آئے گا. یہ نتائج تو پہلے بھی اتنی دیر میں آیا کرتے تھے. یہ پچھلے 2018 کے الیکشنز کے اندر کتنے دن لگے تھے جنرل سیٹس کے نتائج آنے میں؟ 3 دن سے زیادہ کراچی کے حلقے کے نتائج لگ گئے تھے آنے میں. کراچی شہر میں کسی ریموٹ ایریا کی بات بھی نہیں کر رہی ہوں.
تو یہ جو اب ایک انہوں نے ڈرامے بازی شروع کی ہے، ڈرامے باز تو یہ بہت بڑے ہیں، یو ٹرن ماسٹرز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے انہوں نے 4 برس اس قوم کو گمراہ کیا ہے، اس ملک کے اندر معاشی طور پر تو تباہی کی ہے، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر جو انہوں نے تباہی کی ہے اس کی بھرپائی آج تک نہیں ہو پائی ہے، کیونکہ بگاڑنا تو بہت آسان ہے لیکن بنانا بہت مشکل ہے۔ آج کی جو حالات یا جس سمت میں ہم جا رہے ہیں، بڑی مشکل سے ہم پاکستان کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، بڑی مشکل سے دنیا کے دیگر ممالک ہمیں سیریس لینے لگے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں، سب کی سوچ یہ تھی کہ کس قسم کی کیا جوکر بیٹھا ہوا ہے جس سے اب کیا بات کی جائے۔ یہاں پر تو پاکستانی خواتین کی عزتوں کے اوپر اس طرح کے کامنٹس مارے جاتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی تھی ہم جب اس کے بیان سنتے تھے، اور پھر جب ہم انٹرنیشنل سطح پر جاتے تھے تو لوگ یقیناً ہمیں اس نظر سے دیکھتے تھے کہ آگے اس ملک کے لوگ جہاں کا وزیر اعظم خواتین کی عزت نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی تو ان کی سوچ ہے، اور اگر میں بحیثیت ایک خاتون پارلیمنٹرین بات کرتی ہوں تو پھر اپنے جو یہ پیڈ ٹرولز ہیں وہ لگا دیتے ہیں کہ جی جو گالم بریگیڈ ہے، گالم گلوچ بریگیڈ، وہ لگ جائے اس کو گالی دینے کے لیے، یا کبھی فیصل کنڈی کے پیچھے لگا دو، یا کبھی ارے لگا دیں آپ ہمارے پیچھے۔ مطلب اب یہ جو اخلاقیات سے گری ہوئی نیچ حرکتیں ہیں، اب پی ٹی آئی کو یہ بند کر دینی چاہیے۔ اگر ابھی بھی واقعی اپنی درستگی کرنا چاہتے ہیں تو سیاست کریں، لوگوں کے اندر جائیں، ان کا اعتماد حاصل کریں۔ سروس سے اعتماد حاصل نہیں ہوتا، سروس سے صرف جو ہے نا وہ ایک جھوٹ کی تصویر کھینچی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ مطلب عجیب، میں ان کے ارسطو صاحب بھی ہیں، وہ بھی ایک دن بیٹھ کے پہلے ایک ایم این اے ایک ایم پی اے کو لے کر بیٹھ گئے، ویڈیو بنانی شروع کر دی، ارے بھائی بتاؤ کیا ہوگا۔ ہم تو الیکشن کی 1 رات اور 1 گھنٹے پہلے تک یہ کہتے ہیں جو عوام کا فیصلہ ہے وہ ہوگا، ہم کبھی نہیں یہ بتاتے کہ جی یہاں سے ہم نے اتنے ووٹ لینے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ ایک اینٹ انہوں نے لگائی نہیں، سندھ کو انہوں نے اون کیا نہیں، کبھی بھی عمران احمد نیازی نے سندھ کو اون نہیں کیا۔ عمران احمد نیازی کو ہمیشہ سندھ سے جو ہے وہ ایک مختلف سلوک کرنے کی عادت رہی ہے، وہ کہتا رہا، نہ کبھی سندھ آتا تھا، نہ کبھی سندھ کو توجہ دیتا تھا۔ آج کہتا ہے یکا یک ویل چیئر میں میری جو ہے نا وہ پلستر والی ٹانگ دکھا دو اور مجھے ووٹ مل جائے گا۔ ارے بھائی ایسے ووٹ نہیں ملتا، ووٹ لوگوں کے کام کرنے سے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے سے ملتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے آپ گردن میں سریا رکھ کے بات کرتے ہیں، اس طرح ووٹ نہیں ملتا، اور انکساری سے ووٹ ملتا ہے، پیار محبت سے ووٹ ملتا ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رویہ ہے، اس سے ووٹ ملتا ہے۔ ہم نے شہادتیں دی ہیں، لہو دیا ہے، قربانیاں دی ہیں اس پورے پروسیس کے لیے، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی شہر کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور یقیناً اس اعزاز کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری جڑی ہوئی ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو یقیناً اپنے قائد، اپنے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں احسن طریقے سے نبھائیں گے، کیونکہ ان کا حکم ہے کہ صرف ووٹ لینا اور جیتنا نہیں۔ یہ عمران احمد نیازی کا شوق ہے کہ 6 جگہ سے الیکشن جیت جاؤں اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا رخ نہ کروں۔ ہم نے اگر ووٹ لیا، لوگوں نے اعتماد کیا، ہمیں جتوایا، سیٹ ہمیں دی، تو اس پر اب ہمیں جو ذمہ داری ہے اسے نبھانا ہوگا، خدمت کرنی ہوگی لوگوں کی، منہ دینا ہوگا، بھاگ نہیں سکتے ہم، اور نہ ہم بھاگیں گے، نہ ہم کبھی بھاگے ہیں۔ لہٰذا آپ کے توسط سے میں ایک بار پھر لوکل گورنمنٹ کے جو 2nd فیز کا الیکشن سندھ کے اندر ہوا ہے، اس میں جو بھی لوگ جیتے ہیں، ایک تو سب کو مبارکباد ہو، اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری ٹیم، جو ہمارے گراؤنڈ پہ ورکرز تھے، جو ووٹرز تھے، ان سب سے لے کر اور جیتنے والے تک کو مبارکباد ہو۔ یہ ٹیم ایفرٹ ہے جو خدمت سے ملتا ہے، اور یہاں پر کراچی کے جو سابق ایڈمنسٹریٹر ہیں مرتضی وہاب صاحب،
ان کی کوششیں اور کاوشیں بھی رنگ لائیں. انہوں نے دن رات محنت کی اور ہم شکر گزار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہ انہوں نے مرتضی وہاب جیسے نوجوان انرجیٹک پڑھے لکھے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس نے ڈیلیور کیا. سمجھداروں سے دانشوروں سے لے اور اس کو اگر کسی دوسری نسل تک دوسرے لوگوں تک وہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ قلم اور کتاب بھی ہو سکتی ہے، کلام اور کتاب ہی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فرزانہ عاقب صاحبہ کچھ پریشانی کا اظہار فرما رہی تھیں کہ سوشل میڈیا پہ جو اظہار ناشائستگی ہے جس نے ان جیسے اور ہم جیسے بہت سے حساس دل رکھنے والوں کو بہت مضطرب اور بے چین کر دیا ہے. لیکن یہ جو ناشائستگی ہے بدقسمتی سے یہ ماضی قریب میں بہت زیادہ عروج پہ گئی اور اس کی کچھ سیاسی وجوہات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد ہی وجوہات ختم ہوں اور ہم دوبارہ شائستگی کے دائرے میں آ سکیں. بہرحال آج ای ورلڈ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ای ورلڈ میں بھی کنڈل اور بہت سی اور جگہوں پہ ای بکس کی بھی بہت زیادہ طلب بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم بالعموم ہمارے کچھ لیڈرز بھی اور معاشرے میں کچھ لوگ بھی ہمیشہ مایوس قوم کو مایوس کرنے کی طرف زیادہ رجحان رہتے ہیں. بے شک کمیاں ضرور ہیں لیکن بہتری کے مواقع اور بہتری کی رمق اور بہتری کی کرنیں بھی موجود ہیں معاشرے میں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، شاید ہفتہ یا 10 دن ہوئے ہوں گے، کراچی میں ایک کتاب میلہ ہوا اور میں اس کتاب میلے کے بارے میں جب خبر پڑھ رہا تھا تو اس میں ڈان اخبار میں مجھے وہ خبر پڑھنے کا موقع ملا. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کراچی کے سب سے بڑے ایگزیبیشن ہالز میں وہاں کا ایگزیبیشن سینٹر ہے، ایکسپو سینٹر ہے، اس میں کتاب میلہ تھا اور اس کتاب میلے میں پاؤں رکھنے کی اور تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور لوگوں کی بڑی تعداد تھی اور ہر کونے پہ اور ہر جگہ پہ سٹالز ہی سٹالز تھے اور جتنے زیادہ سٹال تھے اس سے زیادہ لوگوں کا رش تھا اور لوگ کتابیں خرید رہے تھے. اور پھر تفصیل سے اس میں لکھا ہوا تھا اس خبر میں کہ کس قسم کی کتب تھیں، دینی کتب بھی تھیں، سائنسی کتب بھی تھیں، بچوں کے لیے پکٹوریل اور ریفرنس بکس بھی تھیں، بڑوں کے لیے بھی تھیں. تو گویا اس نے احاطہ کیا اور شاید وہ اخبار والا جو خبر دے رہا تھا وہ شاید مسعود عثمانی صاحب کے اس شعر کے مصرے کی طرف ہی مجھے لگا کہ اشارہ کر رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ شاید آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. اس نے کہا کہ یہ آج اس میلے میں آ کے مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا کہ کتابوں سے محبت ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ solution of a problem, the first step in getting a solution for a problem is identifying the problem itself. تو یہ حقیقت ہے کہ اقوام عالم میں پاکستان بدقسمتی سے پیچھے ہے کتب بینی کے حوالے سے اور اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے. جب جب موقع ملا اگر میں گورنر ہاؤس میں بھی ہوں تو میں نے جو اوائل میں جن چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے وزٹس کی اس میں گورنر ہاؤس کی لائبریری بھی تھی اور اس میں مزید کتابوں کا ہم نے اضافہ کرنا شروع کیا. جب منسٹر ایجوکیشن کے طور پہ موقع ملا تو اسکولوں میں لائبریریز کو بہتر کرنے کا موقع ملا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ٹھیک ہو گیا، بہت زیادہ بہتری کی ابھی بھی گنجائش ہے. غلط ڈیسیجن لیا تو شاید اس پہ جو ہے وہ یو ٹرن مار لیں، تو اس پہ ہم نے بالکل اس کو ایبسولوٹ ناٹ کا